السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ایسی پھیلی ہوئی ہیں کہ ہم ان سے غافل ہوتے ہیں اور ہم ان میں خود مصروف ہوتے ہیں، خود ان میں لگے ہوئے ہیں، خود ان برائیوں کو کر رہے ہیں، لیکن ہم ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھتے بلکہ دین کا حصہ سمجھ کر کے کرتے ہیں، جن کو ہم شرعی اصطلاحات میں بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ بدعات اور رسومات ہمارے معاشرے کے اندر سے اس طرح سے داخل ہو گئی ہیں کہ ہم ان کو دین سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ آہستہ آہستہ ہمارے دین کو ختم کرتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے اندر سے ایمان کی طاقت کو کمزور کرتی جا رہی ہیں۔ انہی بدعات میں سے کچھ بدعتیں ہمارے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس موقع پر کی جاتی ہیں۔ مثلا کسی شخص کا انتقال ہوا، اب اس کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایصال ثواب کریں، اور ایصال ثواب کے لیے کوئی جو شریعت نے طریقہ کار بتلا رکھا ہے اس سے ہٹ کر کے اپنی طرف سے کچھ طریقے ایجاد کر رکھے ہیں، جن کو نام دے رکھا ہے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں یا برسی، نہ جانے کیسی کیسے خرافات میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ تو میرا عزیزو، میں آپ حضرات کو اس پلیٹ فارم سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو ہمارے اندر خرافات ہیں، رسومات ہیں، اور ہم جن پر آج دن رات لگے ہوئے ہیں، اپنے اصل دین کو چھوڑ کر کے ان خرافات اور بدعات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے دین کی کمزوری ہے، کیونکہ ہم نے اصل دین کو چھوڑ کر کے ان بدعات اور رسومات کو اختیار کر لیا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا اصل دین ہے، جو ہمارے دین شریعت کی تعلیمات ہیں، ہم ان سے ناواقف ہوتے ہیں، نابلد ہوتے ہیں، اور دوسری چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو، غیر قوموں کو ہمارے اوپر قبضہ کرنے میں یا اسی طرح سے ہمیں اپنے دین سے گمراہ کرنے میں انہیں مدد ملتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان سب بدعات اور خرافات کو چھوڑ کر کے ان سب بدعات اور رسومات کے ماحول سے نکل کر کے اپنی صحیح تعلیمات کو دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک صاحب معلوم کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں تاریخ میں فلاں وقت پر ان کا انتقال ہوا تھا، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ 40واں کریں۔ پھر ہم نے ان سے معلوم کیا کہ بھائی 40ویں کا کیا مقصد ہے، آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ تو انہوں نے بتلایا کچھ نہیں، بس ایصال ثواب کر دیتے ہیں، اور مرنے والے کو سب سے زیادہ اگر ضرورت ہوتی تو نیکی کی اور ثواب کی ہوتی ہے، اس لیے ہم ان کو ثواب پہنچا دیتے ہیں کچھ پڑھ کر کے۔ میں نے کہا بھائی دوسرے دن یا 40 دن سے پہلے یا 40 دن کے بعد اگر ہم ایصال ثواب کریں تو پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ تو میرے بھائیو، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم نے اپنی من گھڑت اور اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی ہیں، اس لیے ان سب چکروں میں نہیں پڑنا ہے۔ ہمیں اگر اپنے کسی مردے کو، اپنے کسی میت کو، اپنے کسی گزرے ہوئے شخص کو ایصال ثواب کرنا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی آپ پڑھیں، قرآن کریم مکمل پڑھیں یا اس کا کچھ حصہ پڑھیں، کچھ سورتیں پڑھیں، یا نماز ادا کریں یا صدقہ کریں، اس کا ثواب اس کو بخش دیں، انشاءاللہ ثواب بھی پہنچے گا اور اس کو فائدہ بھی ہوگا۔ کسی خاص دن کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص متعین وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو بلانے کی یا اسی طرح سے رشتہ داروں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا اسی طرح سے بڑے بڑے پکوان اور دیگے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایصال ثواب کرنا ہے
تو ایسی صورت میں ہم جو بھی پڑھیں اس کو بخش دیں، وقتاً فوقتاً صدقہ کرتے رہیں ان کے نام سے، ثواب پہنچتا رہے گا۔ لیکن آج ہم جو ہیں رسومات میں، بدعات میں اس قدر ہم گھر گئے ہیں کہ ہم حقیقت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن تک کھانا کھلایا، اس کے بعد فارغ ہو گئے، پھر میت کو ہمیں ثواب نہیں پہنچانا۔ دیکھتے ہیں کہ تیجا کیا یا اسی طرح 10واں 20واں کر لیا اور 40واں کر کے پھر فارغ ہو گئے، اب لگتا ہے کہ میت کو اب ثواب کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ میرے عزیزو، اسے ہر وقت ثواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر وقت آپ سے وہ امید لگائے رہتا ہے کہ کس طرح سے میرا عزیز، میرا قریب، میرے ماں باپ، میری بیوی، میرے بچے مجھے ثواب پہنچائیں، میرے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس لیے ہمیں وقت کی تعین اور دنوں کی تعین سے ہٹ کر کے جب دل چاہیں جب ہم ایصال ثواب کریں۔ آج ہمارے اندر بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی کہ وقت آتا ہے 40واں دن آ گیا تو اس میں ہم نے رسمی طور پر قرآن کریم پڑھنے والے کچھ بچوں کو بلایا، قرآن کریم پڑھوایا، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ہم ان کو کچھ معاوضہ دیں گے، کچھ پیسے دیں گے، کچھ کھانے کا دیں گے۔ یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، جائز نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کچھ حضرات اپنے گھر کے افراد مل جل کر کے بیٹھ جائیں کہ بھی آج ہم اپنے فلاں قریبی جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ بیٹھیں اور قرآن پڑھ لیں، کچھ دیر تلاوت کر لیں، کچھ دیر ذکر اللہ کر لیں، اس کے بعد اس کا ثواب اس مردے کو بخش دیں، انشاءاللہ قبول ہوگا اور اس کا فائدہ اس مردے کو بھی پہنچے گا۔ اور ان سب بدعات اور رسومات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح دین پر چلنے والا بنا دیں۔ اسی طرح سے ایک صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے گاڑی لی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہو گیا ہے اور کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، تو یاد رکھیں اس سلسلے میں شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہوتی، کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت میں، گھر میں، سواری میں ہوتی۔ جب ان چیزوں میں نحوست نہیں ہے تو پھر کسی چیز میں نحوست نہیں۔ رہا مسئلہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی لی اور نقصان ہو گیا، ہم نے گھر لیا تو اس میں ہمیں بیماری لاحق ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو میرے ساتھیو یہ وقتی طور پر اتفاقی امر ہے، اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر کی یا گاڑی کی نحوست نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے کچھ حضرات کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور اپنے مقام سے پہلے پہنچنے سے پہلے اگر کوئی بلی وغیرہ ہمارا راستہ کاٹ جائے تو یہ منحوس ہے، یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا۔ تو یہ سب ہماری ذہنی خیالات ہیں، یہ نحوست نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں کوئی پریشانی یا کوئی بیماری یا کسی نقصان کا ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر اچھائی برائی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا اپنا طریقہ ہے کہ کسی کو نعمت دے کر کے آزماتے ہیں اور کسی کو پریشانی میں، بیماری میں لاحق کر کے، بیماری میں ڈال کر کے، اس میں مبتلا کر کے آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ ہر طرح سے ہمیں آزماتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس پر ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو پریشانی ہمیں دی ہے یا بیماری ہمیں ملی ہے اس پر ہم کتنا صبر کرتے ہیں۔ تو اصل جو ہے وہ کوئی نحوست نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا امر ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتی۔ ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس حال میں ہیں اب بھی لاکھوں اور کروڑوں لوگوں سے بہتر حال میں ہیں، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا لازم ہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے ماتحت کو، جو اپنے مجھ سے نیچے ہیں، ہم سے جو نیچے کے لوگ ہیں، ہم سے جو غریب طبقہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔
کہ کس طرح سے وہ بھی اسی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو خیال ہے کہ نحوست فلاں چیز میں ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔